بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله رسول الفقهاء الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على آل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بزرگان وعزادان مسلمانوں کا نام کل کی گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ آیا اللہ نے زبردستی ہمارے اوپر دین کو نافذ کر دیا ہے یا یہ ہماری ضرورت تھی. جو حضرات نئے آئے ہیں ان کو بریف کروں کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی قانون کو اپنے سروں پر سوار کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. کیونکہ دنیا کا ہر قانون انسان کا بنایا ہوا ہے، لہذا انسان جب فانی ہے تو اس کا قانون بھی فانی ہے، اس کا قانون بھی بہتر نہیں ہے. اللہ نے ہماری مجبوری اور ہماری ضرورت کو محسوس کیا اور پھر ایک اسلام نام کا دین ہمارے درمیان اپنے انبیاء کے ذریعے پہنچایا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. دنیا کے قانون پر، دنیا کے بنائے ہوئے دوسرے قوانین پر عمل کر کے ہم زندگی کا مقصد حاصل نہیں کر پاتے. لہذا اللہ نے الہی نظام بنا کے بھیجا اور اس نظام کا نام بتایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، اس نظام کا نام، اس دین کا نام، اس قانون کا نام اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھیجا تاکہ ہم اس کو فالو کر کے، اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں. تو عزیزان گرامی، کل کی گفتگو یہاں تک تھی کہ پروردگار عالم نے زبردستی ہمارے اوپر دین اسلام کو مسلط نہیں کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید ہے. لکم دینکم ولی دین. اور فرما رہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. آیت الکرسی میں آپ لوگ پڑھتے رہتے لا اکراہ فی الدین، ہے نا؟ کہتے دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، دین میں ہے جبر. اگر ایک نظریے سے دیکھا جائے، یہ ذرا جرأت آمیز لفظ ہے، آپ نماز نہ پڑھو، کچھ ہے گنجائش؟ کوئی گنجائش نہیں. رمضان کے روزے نہیں رکھے بلا عذر، کوئی گنجائش نہیں. جواب دینا ہے، جواب دینا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. جیسے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اور آپ نے اس میں آف کر دیا تو پھر آپ کو پینالٹی دینی پڑے گی، آپ کی سیلری کٹ جائے گی، ہے نا؟ یہ نماز، یہ روزہ، علم حاصل کرنا بھی ڈیوٹی ہے. سلوات پڑھیں تو ایک جملہ ہے، تھوڑا سا انگلش کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. بات یہاں تک آ گئی ہے، اس وجہ سے یہ ذہن میں آ گیا، اسے میں بیان کر دے رہا ہوں تاکہ آپ محسوس ہو سکے. زمانہ قدیم میں، زمانہ قدیم سمجھ میں آ رہا نا؟ پرانے زمانے میں ایجوکیشن کو کس نظریے سے دیکھا جاتا تھا؟ اس زمانے کے فلاسفروں نے ایجوکیشن کو کیا کہا تھا؟ حالانکہ میرا موضوع گفتگو کی بات آگے سے سٹارٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا ڈیوٹی ہے. انہوں نے کہا ایجوکیشن از پریویلیج. ایک خاص طبقے کے لوگ ہی علم حاصل کر سکتے ہیں، بڑے لوگ. اور ایسا ہوا ہے، خود ہمارے وطن میں بھی ایسا ہوا ہے. اپنے ملک میں صرف بڑے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی اجازت تھی، چھوٹے لوگوں کی نہیں. تھوڑا بہت جب ریگولیشن آیا بھی تو چھوٹے لوگوں کو الگ بٹھایا جانے لگا اسکول میں. آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا. کیا کہا؟ ایجوکیشن از پریویلیج. کچھ خاص لوگ ہی علم حاصل کر سکتے ہیں، انہی کے لیے ہے. تھوڑا سا زمانہ اور آگے بڑھا، ویسٹرن کلچر آ گیا ہمارے سامنے، اس نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا. وہ جملہ صحیح نہیں ہے. علم حاصل کرنا صرف خاص لوگوں کا حق نہیں ہے صاحب، ہے نا؟ انہوں نے تھوڑا ماڈرنائز ہو کے یہ جملہ کہا کہ ایجوکیشن از رائٹ. علم حاصل کرنا حق ہے. علم حاصل کرنا سب کا حق ہے، ہر ایک انسان کا حق ہے. سب کو حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے. یہ کہاں کے لوگوں نے کہا؟ ویسٹ کے لوگوں نے. ویسٹ کے لوگوں نے مطلب مغربی تمدن کے لوگوں نے کہا. یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم آپ کو سمجھائیں تو یو ایس کے فلاسفروں نے کہا، کیا کہا؟ ایجوکیشن از رائٹ. اب حضور اگر علم حاصل کرنا سب کا حق ہے تو کوئی حاصل کرے ٹھیک ہے، جو نہ حاصل کرے اس سے کوئی عذر نہیں. اس میں بھی گنجائش ہے کہ جن کو شوق پیدا ہوا وہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، جن کو شوق پیدا نہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنا حق چھوڑ دیا، وہ جاہل رہ گئے. 1400 برس پہلے
مسلمہ. کہیں کہیں جملہ استعمال ہوا مسلم اور کہیں کہیں جملہ استعمال ہوا مسلمیوں و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. یعنی اسلام نے جو کانسیپٹ پیش کیا اس نے نہ ایجوکیشن پریویلیج کر دیا نہ ایجوکیشن از رائٹ کر دیا. اسلام نے کہا ایجوکیشن از ڈیوٹی. ایجوکیشن حاصل کرنا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اگر نہیں حاصل کرو گے تو تمہیں سزا بھی ملے گی، تمہاری سیلری بھی کاٹی جائے گی. اسلام نے ایسا کانسیپٹ پیش کیا. دنیا کانسیپٹ جب پیش کرتی ہے تب بھی کوئی نہ کوئی طبقہ جاہل رہ جاتا ہے، لیکن جب اسلام کانسیپٹ پیش کرتا ہے تو سب کو عالم بنا کے چھوڑتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ایجوکیشن از ڈیوٹی. یہ فرض ہے، واجب ہے تمہارے اوپر، صرف مردوں پہ نہیں، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. انہیں بھی علم حاصل کرنا یہ ڈیوٹی ہے. تو اسلام نے بہت ساری ڈیوٹیز ہمارے لیے بنائی ہیں، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. آپ نہ رکھے روزہ، استطاعت ہے آپ نہ وہ حج کرنے جائیں. آپ سے سوال ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھی سوال ہو جائے گا، سزا دی جائے گی. یہ بتائیے کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی جبر نہیں. جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا، دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے. تمہیں رائٹ ہے، تمہارا یہ حق ہے. تمہیں سمجھ میں آئے تو قبول کرو، نہ سمجھ میں آئے نہ قبول کرو. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہی ہے. دین زبردستی مسلط نہیں ہوتا. تم پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے خوش آمدید، ایکسپٹ کر لو، کوئی بات مسئلہ نہیں ہے. نہ سمجھ میں آئے تو لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. کسی طرح کی کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر ایک بار تم نے اس میں قدم رکھ دیا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بار اگر تم نے اس میں قدم رکھ دیا تو اس کے معنی بھی سمجھ لینا کہ اسلام کہتے کسے ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ جب میں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی، میں نے کل دین سمجھایا تھا، میں نے قرآن سے بھی بتایا تھا، لغت سے بھی بتایا تھا. اس کے لیے جب میں نے لغت کھولی تو لغت نے مجھے بتایا یہ لفظ سلامہ سے نکلا ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز کو سر سے لے کر کے پیر تک تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. اب کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اسلام کس کا دین ہے؟ کیا خدا کا دین ہے؟ کیا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا؟ اب جب کوئی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو مرضی اس کی نہیں چلتی، مرضی اس کی چلتی ہے جس کے حوالے ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، ہے نا؟ اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. غلاموں کو اپنی مرضی سے کھانے پینے تک کی بھی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آقاؤں کے حوالے کر دیا تھا. اب آقا جیسا کہے گا ان کو ویسا ہی کرنا ہے. آج کے زمانے میں سمجھاتا ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو. ریئرلی پاسبل ہے کہ کسی کے پاس نہ ہو.
ادروائز 99.99% لوگ ایسے جن کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل آپ کے حوالے ہے. موبائل آپ کے قبضے میں ہے. اس نے سلامہ والی سچویشن ایکسپٹ کی ہے. اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. آپ نے قیمت دی، وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب آپ کو اختیار ہے کہ موبائل آپ کیسے یوز کر رہے ہیں. دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مثال بھی دوں تو اس میں پیغام پہنچ جائے. اب یہ تو کہ موبائل اپنے آپ کسی کو کال کر دے گا؟ نہیں کرے گا. آٹومیٹکلی جیسے آپ 1 نمبر سیٹ بھی کرتے ہیں تو بھی آپ سیٹ کرتے ہو کہ آپ نے 1 نمبر پریس کیا اور فلاں کو کال لگی جس کو آپ نے سیٹ کی. آپ کرتے ہو. موبائل خود سے نہیں کرتا. اب وہ آپ کے حوالے ہے. آپ جیسے چاہے ویسے استعمال کریں، جہاں چاہیں وہاں استعمال کریں. مجلسوں میں بیٹھ کے کچھ لوگ آگے دیکھتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا ہے. مسجد میں گئے، جیسے رکعت ختم ہوئی موبائل کا آیا اور ٹویٹر پہ آیا میسج. فیس بک تو اللہ کی خیر. آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیسے استعمال کریں. ہر ایک شے کا 2 پہلو ہے. مثبت ہے، منفی ہے. نگیٹو بھی ہے، پازیٹو بھی ہے. اسی اینڈرائڈ موبائل سے بہت سارے ایسے اپلیکیشن بھی ہیں جس سے آپ عبادتیں بھی کرتے ہیں. شیعہ ٹول کٹ ہے، ڈیوائن پلس ہے، اس سے بہت ساری دعائیں ہیں، ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اسی موبائل میں ایسی ویب سیریز بھی ہے. ہمارے خیال سے آج 70% لوگ ویب سیریز کے بارے میں جانتے ہوں گے. پتا ہے لاک ڈاؤن میں نیٹ فلکس کا اتنا سبسکرپشن بڑھا ہے نا، جس سے کوئی حد نہیں کیا. دیکھا جس نوجوان کو دیکھو بھیا کیا ویب سیریز چل رہی ہے. ایک آدمی آپ کو اختیار ہے آپ کیسے استعمال کریں. جیسے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں نا، آپ کی مرضی کے اعتبار سے چل رہا ہے نا. جیسے یہ آپ کے قبضے میں ہے نا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں نا، اس وقت ہم اپنے آپ کو سر سے لے کر کے پیر تک اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. کمپلیٹلی خدا کے حوالے کر دیتے ہیں. اب میرا اختیار نہیں چلے گا. میرا اختیار قطعی نہیں چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں. سچا مسلمان وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. جس کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں. سب نے روکنے کی کوشش کی. محمد حنفیہ بھی آئے، مکے سے نکلے تو جناب عبداللہ بھی آئے. لوگوں کی سلطنتیں بھی آگے بڑھی. نہ جانے کتنے لوگ چلے آئے روکنے کے لیے. ہر بار امام نے کہا میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا رسول کیا چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت سے لے کر کے کربلا تک ہمیں سبق دیا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا چاہتی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. اب صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب اس کی مرضی چلے گی صاحب. اور جب اس کی مرضی چلے گی تب جا کر کے زندگی کا مقصد حاصل ہوگا. ایسے نہیں کہ اسلام بھائی کو سلام کر کے کہے تھے کہ میں نے اسلام کا ہاتھ پکڑ لیا. اسلام نہیں. اسلام میں ہو سکتا ہے کہ
آگے کی مجلس میں اور وضاحت کروں گا نہج البلاغہ سے کہ مولا کائنات نے کس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام تسلیم کا نام، خضوع کرنے کا نام، کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. تو اللہ نے زبردستی ہمارے سروں کے اسلام کو نہیں تھوپا، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. اب جب قبول کر لیا تو اب ہماری مرضی میں چلے، اب اس کی مرضی چلے. عزیزان کرام، ایک بات تو طے ہو گئی، کل کی مجلس سے پورا نتیجہ میں نے پیش کیا اور ابھی بھی اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ نے دین اسلام کو زبردستی ہمارے سروں پر مسلط نہیں کیا. یہ ہماری فطرت کا تقاضا تھا، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم کسی نہ کسی دین کو ایکسپٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی قانون پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے رحم کھایا، یہ اس کی کرم فرمائی تھی کہ اس نے ہمارے درمیان اسلام جیسا دین پیش کر دیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، کیا ضرورت تھی کہ اس اسلام کو ہی بھیجتا؟ ظاہراً گفتگو ہو رہی ہے، من اگر باطناً دیکھیں گے تو جو دین حضور کے زمانے میں ہے یہ وہی دین ہے جو آدم لے کر کے آئے تھے. اور فرمائیے گا یہ وہی دین ہے. اللہ نے اس دین کی ترویج کی تھی، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ نے دین اسلام کے کورس کو پڑھانے کے لیے 1,24,000 اساتذہ کا اپوائنٹمنٹ کیا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ان سبھی لوگوں کو اللہ نے ان کی الگ الگ پوسٹ دے دی، اور اسی کورس کے اعتبار سے اللہ نے اسی طرح کی کورس بھی تیار کی. ایسا نہیں تھا کہ جو آخری زمانے کے رسول لے کر کے آئے جو کورس وہی کورس آدم نے پڑھایا ہے. نہیں، ان کی ٹیکسٹ بک اور تھی، ان کی ٹیکسٹ بک اور تھی. پہلے میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں، ابھی وہاں سے اگرچہ وقت پورا ہو جائے گا تو کل کی مجلس میں کنٹینیو کروں گا کہ کیا ضرورت تھی کہ اسلام نام کا ایک دین لا کر. پہلے میں اس بات کو طے کر دوں کہ وہی دین ہے جو آدم لے کر کے آئے تھے. میں نے ظاہراً گفتگو کی، ظاہری طور پر اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو ہسٹری میں سب سے نیولی اگر کوئی ریلیجن ملے گا، سب سے نیا کوئی اگر دین ملے گا، کوئی دھرم ملے گا تو وہ اسلام ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس اعتبار سے میں نے گفتگو کی ہے، ورنہ حقیقت یہ دین وہی ہے جو آدم لے کر کے آئے تھے. اب پہلے اس پر میں گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جتنے بھی ٹیچرز، جتنے بھی اساتذہ بھیجے، سب کے ساتھ اسی زمانے کے اعتبار سے، اسی کلاس کے اعتبار سے اس نے ویسا کورس بھی بنا کے بھیجا، ویسی ٹیکسٹ بک بھی بھیجی ہے نا. مثلا آدم کا زمانہ تھا، اب اسے کیا نرسری کہہ لیں، نہیں تو کہیں گے کنڈر گارڈن کہتے ہیں، کے جی کا کورس کہہ لیں. اس لیے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے صرف یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں خدا ہے، اس کا دین مکمل ہے نا. اور جب کلاس آگے بڑھی، پرائمری اسکول کے اسٹیج پر آئے 5ویں تک، اس نے دوسرا کورس بھیجا. اب ظاہر سی بات ہے جو کے جی پڑھا رہا ہے وہ 5ویں کو تھوڑی نہ پڑھا پائے گا، پڑھا لو. ویسے تو پڑھانے کو اب کوئی اسکالر جا کر کے پرائمری پڑھانے لگے وہ غلط بات ہے. اہلیت کی بنا پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی اہلیت الگ ہوگی ہے نا، اس سے بڑے والے کا الگ ہوگی. اللہ نے اس سے اور بہتر بھیج دیا، لے بھائی تمہاری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی. جب ہائی اسکول لیول پہ آئے تو اس نے یہاں بھی اپنا کورس چینج کر دیا، کہا نہیں اب جو ہے اب ہم توریت لیں گے، اب کورس وہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، کورس چینج کیا، ٹیچر بھی چینج کر دیا. اور آگے بڑھے، گریجویشن اور پی جی میں آئے
تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں انجیل دیں گے۔ ٹیچر بھی چینج کر دیا اس نے، عیسیٰ کی شکل بنا کے کھڑے ہو گئے، اب یہ پڑھانے والا آ گیا پڑھانے کے لیے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، یہ پچھلی کتابیں جو تھیں، ان کتابوں کا آگے کی کتابوں میں کیا تھا؟ کوئی ایسا یہاں پر طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا یہاں پر بیٹھا ہے جو 12ویں کلاس میں پڑھ رہا ہو اور آج بھی وہ اپنے کالج میں 5ویں کلاس کی کتاب لے کے جا رہا ہو؟ ایسا ہے کیا؟ ہے یار، وہ انٹرمیڈیٹ میں ہے تو 8 کلاس کی بک لے جا کے کیا کرے گا؟ وہ انٹرمیڈیٹ کی بک لے کے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ جب کلاس پڑھتی ہے تو ہماری ٹیکسٹ بک بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب تبدیل ہوتی ہے تو ہمیں پیچھے والے کو چھوڑنا پڑتا ہے، ساتھ میں آپ لے کے نہیں چل سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہائی اسکول کی کتابیں بھی آپ انٹرمیڈیٹ میں لے کر کے آئیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہائی اسکول میں پڑھا ہے اسی پر بیس اس کو ایگزیجریٹ کر کے اس کو آگے بڑھا کر کے انٹرمیڈیٹ کا کورس بنا دیا۔ بہت بتایا آپ نے، توریت آئی تو اب ایسا نہیں ہے کہ جب زبور آئے گا تو اب زبور میں وہ چیز نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ انجیل آئی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی لے کر کے آپ کو ڈھو کے آگے بڑھے گا، نہیں، انجیل لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اب اس انجیل میں توریت کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، لیکن اسے آگے لے کے نہیں جانا ہے۔ اب جو ٹیچر آپ کو مل رہا ہے انجیل کے زمانے میں، یہ اسی کا تسلسل ہے جو سب سے پہلے آیا تھا، جسے آدم کہتے ہیں۔ اسی دین کے اسٹیجز جب بڑھتے چلے گئے تو کتابیں بدلتی چلی گئی، استاد بھی بدلتا چلا گیا۔ اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ اب آخری ڈگری کی سطح آ گئی، اب اس سے آگے نہ کوئی کلاس ہے نہ کوئی کورس ہے۔ اس سے پہلے کا جتنا علم تھا، چاہے وہ زبور کا ہو، چاہے توریت کا ہو، چاہے انجیل کا ہو، ان سب کو ملا کر کے ایک ٹیکسٹ بک اللہ نے تیار کی جس کا نام قرآن مجید رکھا۔ اب اس قرآن کے ساتھ نہ انجیل کو لے کے ڈھونے کی ضرورت ہے، نہ توریت کو لے کے ڈھونے کی ضرورت ہے، نہ زبور کو لے کے ڈھونے کی ضرورت نہیں، کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہے سب اسی میں ہے، اب یہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت بھی نہیں۔ ہر کتابوں کو منسوخ کر دیا، اسے قیامت کی سرحدوں سے ملا دیا۔ ایسے ٹیچر بھی ہو گیا۔ ابھی تک جتنے ٹیچرز تھے سارے ٹیچرز بدلتے چلے گئے۔ اب اس نے ایک ایسا اعلیٰ ٹیچر منتخب کیا کہ اب اس کے بعد اس سے بلند اور اس سے بڑا، اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ کوئی ٹیچر نہیں آ سکتا، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اسی کے لیے میں خود کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے اسی کے نور کو خلق کیا، اور ابھی تک اس کو میں نے اس وجہ سے رکھ رکھا تھا کہ جب پوری انسانیت اپنے عروج اور کمال پر پہنچنا چاہے گی تو اس کو پڑھانے کے لیے میں اس کو بھیجوں گا۔ اب اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اہلیت دیکھنا ہے تو آدم کا علم اس کے اندر، موسیٰ کی ہیبت اس کے اندر، عیسیٰ کے معجزے اس کے اندر، ابراہیم کے معجزے اس کے اندر، یوسف کے کمالات اس کے اندر، یعقوب کے کمالات اس کے اندر، تمام انبیاء کے جتنے کمالات تھے، جب سب کو سمیٹ کر اگلا ٹیچر اللہ نے بنایا تو اس کا نام رکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی علم ہے، یہ وہی دین ہے، یہ وہی تسلسل ہے، یہ وہی مشن ہے جو آدم لے کر کے چلے تھے۔ آدم کا زمانہ ابتدائی تھا، حضور کا زمانہ کمال کا تھا۔ آدم کے زمانے کے صحیفے مختصر لوگوں کے لیے تھا، چھوٹے درجات کے لیے تھا۔
لیکن حضور کے زمانے کا صحیفہ یعنی قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. یہی وجہ ہے قرآن جس زمانے میں جیسا پڑھا گیا قرآن نے اسی زمانے کے اعتبار سے جواب دیا. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید ایک سوال پڑھے محمد جی. ایک بات تو طے ہو گئی, جو دین آدم لے کر کے آئے تھے وہی دین موسیٰ کے زمانے میں موسوی کا ہو گیا, وہی دین عیسوی ہو گیا, اور اسی دین کو حضور کے زمانے میں اللہ نے اسلام کا نام دے دیا. یہ دین تو وہی ہے, اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ مشن وہی ہے, یہ اللہ کا وہی دین ہے جس کو لے کر کے آئے حضور پاک, جس کی تبلیغ کے لیے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا حضور اکرم نے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظاہراً, اب ہسٹری کی طرف آئے کہ جب اتنے سارے دین موجود تھے, جس زمانے میں اسلام نام کا دین پھیل رہا تھا, اس زمانے میں جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو کتنے دین نظر آ رہے تھے. آتش پرستی الگ تھی, بت پرستی الگ تھی, عیسائی الگ تھے, یہودی الگ تھے, مجوسی الگ تھے. جانے کتنا دین تھا. خدا را کسی دین کا ہاتھ پکڑتا ان کے ہاتھ میں تھما دیتا, دنیا کو کہنے کا موقع بھی نہ ملتا, اسے کہنے کا موقع بھی نہ ملتا ارے چند روز کا دین ہے تمہارا, چند روز کا دھرم ہے تمہارا. اتنے سارے دین تھے, پھر یہ دین لانے کی ضرورت کیا ہوگی. مجھے لگتا ہے اس کو بیان کرنے میں وقت زیادہ ہو جائے گا. ایک سوال ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے, اس دین کی ترویج کے لیے حضور اکرم نے بڑی صعوبتوں کا سامنا کیا. انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا اس میں. یہ نیا اسلام لانے ظاہراً کیا ضرورت تھی, اس دین کو پھیلانے کے لیے اتنی صعوبتوں کا سامنا کیا, اتنی مشکلات کا سامنا کیا. آپ نے تاریخ پڑھا ہے نا, مطلب کوڑے پھینکے گئے, لوگوں نے حملے تک کیے, کیا کیا نہیں کیا, وطن چھوڑنا پڑا, جلا وطنی اختیار کرنی پڑی, کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس زمانے میں جن لوگوں نے دین ایکسپٹ کیا تھا, دین کو قبول کیا تھا, مسلمان بنے تھے, اس زمانے کے مسلمانوں کے اندر اسلام کے لیے ایک درد تھا. آپ کو معلوم ہے بلال حبشی کو لوگوں نے گھیر لیا, کہا تم کہاں اسلام کی طرف چلے جا رہے ہو, تم تو غلام ہو, تم واپس پلٹ کر آ جاؤ. نہیں مانا. جانتے ہو کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ چلتے ہوئے پتھر پہ ننگے بدن ان کو لٹا دیا گیا. پھر بھی بلال اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہو گیا بلال تمہیں, ہمیں چھوڑو, اپنی جان بچاؤ, آؤ ہم لوگوں سے سبق لو تھوڑا سا, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم لوگوں سے تھوڑا سا سبق لے لو, ہم بھی مسلمان ہیں. ہم سے جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اکثر ہم اپنے کالجز میں ایک دوسرے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں دیکھو بھائی میں بہت زیادہ دھارمک نہیں ہوں, ان سب باتوں میں مجھ سے سوال مت کرنا. یہ ریئلٹی ہے, یہ حقیقت ہے. بلال کہاں پتھروں پہ رگڑے جا رہے ہو, مجھ سے آؤ سبق لو. ہم سے کوئی کہتا ہمارے یار تمہارے آئے, بھائی معاف کرنا, مجھے بہت زیادہ نالج بھی نہیں ہے, ابا مسلمان تھے, ہم مسلمان ہیں.
بہت مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے پورے موضوع کو سمیٹ پاؤں گا. ابا مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم کی مجلس میں آزاداری کے متعلق کی جملہ استعمال کیا تھا اس کے حوالے سے. ہمارا گھرانہ مسلم مسلمان گھرانے پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں. کیا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ میرے کہاں سے جملے آ سکتے ہیں. مولانا علی نقی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان اس لیے ہوں کیونکہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اس لیے مسلمان ہوں چونکہ میرے پاس دادا مسلمان تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ تو نسلی طور پر اسلام کو لے رہا ہے اور اس کے باپ دادا کی گارنٹی نہیں لیتا، لیکن اس کی گارنٹی لیتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اگر ہم نسلی اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو بلال جیسا درد میرے اندر نہیں پیدا ہوگا. بلال جیسے درد کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں اصلی اسلام لینا ہوگا. صلوات پڑھے محمد. عمار یاسر والا درد کہاں سے لائے ہم؟ یہ سلمان والا درد کہاں سے لائے ہم؟ جو روزے کی حالت میں خندق کھودتے چلے جا رہے تھے اتنی لگن اور محنت سے کہ مہاجر کہہ رہے تھے مجھ سے ہے، انصار کہہ رہے تھے مجھ سے ہے. رسول نے کہا چھوڑو یار، اب سلمانوں منا اہل بیت. یہ شرف کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ جب یہ درد محسوس ہوگا دین کے لیے تب ہم کہیں جا کر کے دوسرے نمبر سلمان کی فہرست میں شامل ہوں گے. اگر نسلی طور پر اسلام کو ڈھوتے رہیں گے تو سورہ جمعہ میں جیسے علم کو گدھے اپنے پیٹھ پر لے کر کے ڈھوتے رہیں گے، ان گدھوں کی طرح ہم اسلام کو بھی اپنی پیٹھ پر لے کر ڈھوتے رہیں گے. اسلام کا درد ہے. اس درد کو کس نے محسوس کیا؟ اور لوگ تھے اس زمانے میں جنہوں نے مدینے میں کہا، اور کسی کی بات میں کیا کروں، خود جناب محمد حنفیہ نے کہا امام حسین علیہ السلام سے، جن کو خود امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں رکھا تاکہ آپ یہیں رکو، تاکہ یہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرتے رہنا. خود جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں جانا ہی ہے تو کوفے مت جاؤ، یمن چلے جاؤ. کہا امام حسین، وہاں بابا کے چاہنے والے بہت ہیں اور سب کے سب بزنس مین ہیں، آپ کا بہت اچھا خیال رکھیں گے. یہ تو تھے گھر کے، اور ساتھ میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے مدینے کے تھے. مدینے سے بھی 2 فرد گئے تھے ساتھ، آپ تاریخ کربلا پڑھ کے سب کہہ رہے تھے یہ زمانہ ہے گزر جائے گا، ابھی خاموشی اختیار کر لیجیے. جب بلال کا درد ایسا ہو سکتا ہے جو رسول کا صحابی ہے، تو رسول کے فرزند کا درد کیسا ہوگا اس اسلام کے لیے. کہا نہیں، دنیا اس صورت اسلام کو لہو لہان کرنا چاہتی ہے، حسین اپنے آپ کو لہو لہان کر دے گا لیکن اسلام کی حفاظت کر لے گا. امام حسین علیہ السلام اس درد کو اپنے دل میں لے کر کے چلے.
کہ نہیں اے میرے نانا کے لائے ہوئے دین اسلام، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آ رہا ہوں تمہاری حفاظت۔ تو محرم کو کربلا میں پہنچے ہے نا۔ جب تو محرم کی رات آئی، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا گیا، ایک دم اندھیرا جب چھا گیا تو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جناب زینب بے چین ہوئی، بے چینی سے تڑپنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی، بھائی کا بھیا بہت کرب محسوس ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ نہ جانے پسے خیمہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی بیوی اس طرح سے روتی، اس طرح سے گریا کرتی ہے جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب تو نے اماں کی آواز سنی پہچانا۔ بہن زینب اماں فاطمہ زینب ہمارے ساتھ ساتھ مرکز کو چھوڑ کے یہاں تک آئی ہے۔ عزادار جب 3 محرم کا دن نمودار ہوا ہے، سب صحابی اپنی اپنی جگہ پہ تھے، سبھی لوگ تیاریوں میں جٹے ہوئے تھے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صحابیوں سے کہا آؤ چلو ہم تم لوگوں کی قتل گاہ دکھاتے ہیں، آؤ چلو بتاتے ہیں تم لوگ کہاں پر شہید ہو گئے۔ عزاداروں کبھی زہیر کو آگے بلایا، کہتے بھائی تم یہاں پر قتل کیے جاؤ گے، کبھی برہر کو بلایا تم یہاں قتل کیے جاؤ گے، کبھی جون کو بلایا تم یہاں قتل کیے جاؤ گے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کبھی حبیب سے کہا تم یہاں قتل کیے جاؤ گے، کبھی مسلم بن اوسجہ سے کہا یہاں قتل کیے جاؤ گے۔ جب صحابیوں کو ان کی قتل گاہ دکھاتے چلے جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ جب صحابی اپنا قدم بڑھا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے کہا رک جاؤ، اس نصیب میں مت جانا، اپنے قدم کو آگے مت بڑھانا۔ ذاکرین باتیں یہ ہے کہ صحابیوں نے سوال کیا مولا خیریت ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم وہ نصیب میری قتل گاہ ہے، وہاں قدم نہ لے جانا، اس لیے کہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بالتزادہی و تسلیم الامر الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ میرے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ہوں ان کو روزی سے لگا، جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد نیک عطا کر۔ میرے اللہ ہم سب کو سچا عزادار بنا دے، میرے اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے، میرے اللہ میرے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے اللہ روضات مقدسات کی حفاظت فرما، میرے اللہ مدافعین حرم جو لوگ بھی روزے کی حفاظت کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، میرے اللہ ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ باقی رکھ، میرے اللہ میرے اللہ ہمارے اعمال اس لائق ہو جائے کہ ہم امام کے ناصروں میں شمار ہو سکے۔ آپ لوگ دعا فرما دیں۔ ایک صاحب آئے تھے، وہ کہتے ان کا بیٹا علی عباس نام کا ہے جو ہاسپٹل میں ہے، اپنے اپنے مریضوں اور اپنے رشتے داروں جو کوئی بھی پریشان حال ہو ان سب کی شفا کے لیے آپ لوگ دعا فرما دیں، خصوصاً